بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتا تو کنارے پر ہی جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتا، کود پھاند کر آگے جانے کی کوشش نہ کرتا۔ یہ سنن ترمذی کی روایت کا مفہوم ہے۔ مجلس میں کس طریقے سے بیٹھا جائے، مختلف روایات میں اس کے مختلف آداب بیان ہوئے ہیں۔ آج جو ہم نے روایت پڑھی ہے اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کا عام معمول بیان فرما رہے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کوئی صحابی جاتا تو اسے جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتا۔ مجلس کے کنارے پر یعنی آخر میں اگر جگہ ملتی تو وہیں بیٹھ جایا کرتا۔ لوگوں کے کندھے پھلانگ کر آگے جانا یہ صحابہ کرام کی عادت نہیں تھی۔ تو اس سے مجلس کا ایک ادب معلوم ہوا کہ جب مجلس میں جانا ہو تو جہاں جگہ ملے وہیں آدمی بیٹھ جائے، لوگوں کو پھلانگ کر آگے جانے کی کوشش نہ کرے۔ دوسرا ادب مجلس میں بیٹھنے کا یہ ہے کہ دو لوگوں کے درمیان نہ بیٹھے۔ اگر کچھ لوگ مجلس میں بیٹھے ہوں اور آپ وہاں گئے ہیں تو ایک طرف ہو کر بیٹھیں، دو لوگوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھیں۔ چنانچہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ کسی شخص کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ کسی مجلس میں بغیر اجازت کے دو لوگوں کے درمیان گھس کر بیٹھے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ حلقے کی شکل میں بیٹھے ہوں، گول دائرے کی شکل میں، تو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ گول دائرے کے بالکل درمیان جا کر بیٹھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ سنن ترمذی کی روایت کا مفہوم ہے کہ اس شخص پر لعنت ہے جو کہ کسی حلقے کے بالکل درمیان میں جا کر بیٹھے۔ اسی طریقے سے مجلس میں بیٹھنے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر آپ وہاں گئے ہیں تو ایسی جگہ پر نہ بیٹھیں جہاں اس سے پہلے کوئی شخص بیٹھا تھا اور وہ عارضی طور پر اٹھ کر گیا ہو، کیونکہ وہاں آنا اور بیٹھنا اس شخص کا حق ہے جہاں وہ پہلے سے بیٹھا ہوا تھا۔ اسی طریقے سے مجلس میں بیٹھنے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ اپنے بیٹھنے کے لیے کسی شخص کو اٹھایا نہ جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ مجلس میں بیٹھنے کے لیے کسی شخص کو اٹھانا اور پھر وہاں بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ ہاں، لوگوں کو چاہیے کہ وہ نئے آنے والے کے لیے جگہ پیدا کریں۔ تو یہ مختلف آداب کا بیان ہے۔ اگر ان آداب کا لحاظ رکھ کر مجلس میں بیٹھا جائے تو مجلس خوشگوار رہتی ہے اور لوگوں کا دل کرتا ہے کہ ایسی ادب والی مجلس میں بیٹھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔